خواتین و حضرات، ملک کی صورتحال پر گفت و شنید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سلیم بخاری صاحب آج پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ میں اس سے پہلے کہ 3 تاریخ کاؤنٹنگ اور اس کے بعد کے معاملات کا احاطہ کرنے کی درخواست کروں آپ سے، سب سے پہلے بتائیے کہ امریکہ کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ نے خفگی کا اظہار مختلف انداز میں کیا کہ آپ رشیا کیوں گئے، آپ نے معاملات کس طرح اس نہج تک پہنچائے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ وہ خط اور نو خط اس کی ایز سچ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ اب پرائم منسٹر کی سپیچ کے بعد امریکی ری ایکشن کا اگر آپ الفاظ دیکھیں تو وہ بھی ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ان ادر ورڈز، پاکستان میں کچھ بھی غیر آئینی نہیں ہو رہا۔ یہ بات تو درست بھی ہے، اگر دیکھا جائے تو غیر آئینی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا انداز غیر آئینی نہیں، غیر شریفانہ بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ووٹ خریدے اور بیچے جا رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر انتہائی اختصار کے ساتھ امریکی ناراضی کا جو ایک پرسپیکٹو ہے، جس میں بھٹو ہے، جس میں لا تعداد لوگ ہیں، ذرا وہ بتائیے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوسری دفعہ مجھے بلایا ہے، اور یہ بہت خوفناک سوال ہے جو آپ نے اتنے آرام سے پوچھ لیا ہے، بٹ لافنگلی۔ امریکہ کے ساتھ ہماری ہسٹری بہت ہی چیکرڈ ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی غلطیوں سے بھرپور ہے۔ ہمارے ہاں اگر آپ کو یاد ہو، جب لیاقت علی خان صاحب کو کہا کہ آپ ماسکو کا دورہ کر لیں، تو انہوں نے اس وقت بھی واشنگٹن سے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، اور امریکہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ساری ہسٹری جو ہے U2 سے شروع ہو جائیں، جو مرضی ہے۔ جو بدترین اگزامپل ہمارے ہاں ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قیمت چکانے کی، وہ بھٹو ایرا ہے۔ بھٹو کو، جس نے پاکستان کی پریسٹیج کو، پاکستان کی گریس کو، پاکستان کے عوام کی جو کیلیبر ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل ارینا میں اس حد تک چلے گئے کہ ایک وقت میں امریکہ خود پریشان ہوا ان سے۔ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی داستان آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، ہمیں آج تک اس کی معافی نہیں دی امریکہ نے، اور اس کی سزا ہمیں مختلف وقتوں میں ملتی رہی ہے۔ ہماری لیڈرشپ کا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریئلائز کر کے بروقت فیصلے نہیں کیے، اور نوبت آج اس خط تک پہنچ گئی۔ بھٹو صاحب کا قصور جو تھا، میں ان کا کیلیبر ایک آپ کو بتاتا ہوں، اور خان صاحب اللہ کرے کہ اس کیلیبر پر آ کے امریکنز کے ساتھ ڈیل کریں، یہ میری خواہش ہے۔ بھٹو کے پاس 1976 میں بھیجا کسنجر کو نکسن نے کہ جا کے بھٹو سے کہیں کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام پیک اپ کر لیں۔ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھرو فارن آفس، تو بھٹو صاحب نے جواب دلوایا کہ آئی ہیو نو ٹائم نیکسٹ 15 days، بٹ اف اٹ از ارجنٹ آئی کین میٹ یو ایٹ دا لاہور ایئرپورٹ، جہاں جب یہ 2 کمروں کا ہوتا تھا ٹوٹل ایئرپورٹ، یاد ہے آپ کو؟ دا میٹنگ ٹک پلیس دیئر۔ تو کسنجر صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپ یہ نیوکلیر پروگرام پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ بند کریں۔ اس نے کہا اوکے، بات تو آپ کی بڑی مناسب لگ رہی ہے مجھے، لیکن میرے خلاف کمپین چل رہی ہے، باہر PNA کی موومنٹ چل رہی ہے، پتہ نہیں میں 3 مہینے کے بعد پرائم منسٹر ہوں یا نہیں ہوں، تو میرے خیال سے الیکشن کے بعد نہ بات کر لیں اس پہ۔ تو اس نے کہا یس دیٹس سینسیبل، تو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد وہ 1977 میں جب الیکشن جیت گئے، 33 سیٹوں کے اوپر اختلاف تھا، دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے آپ سے میٹنگ کرنی ہے۔ ان کا اگین آئی ایم ویری بزی، آپ فرانس آ جائیں، میں فرانس کے دورے پہ آ رہا ہوں، وہاں ایمبیسی میں مل لیں گے۔ تو کسنجر کیم ٹو میٹ ہم ان ایمبیسی، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ وعدہ اپنا آپ پورا کریں۔ اس نے کہا یار گزارش یہ ہے کہ میں تو بالکل ڈٹرمن تھا اس کے لیے، لیکن آپ کے ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں اب، تو پتہ نہیں امریکن ایڈمنسٹریشن اس ایگریمنٹ کو آنر کرے گی کہ نہیں کرے گی، تو آپ کے الیکشن کے بعد نہ کر لیں اس کے اوپر۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنے میموائرز میں، کسنجر، کہ میں نے اپنی شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے ایک ہی ایشو پر مجھے 2 دفعہ بیوقوف بنایا۔ یہ ہے امریکنز کی ہینڈلنگ جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ خط بالکل ٹھیک تھا جس طرح سے آیا تھا، اس کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہوئی، یہ میں آپ کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس کو اور بہت گریسفل طریقے سے امریکہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ایمبیسڈر کو وارننگ دی جا سکتی تھی، اس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جا سکتا تھا، اس کے ایمبیسڈر کے تھرو ایک بہت اسٹرانگلی ورڈڈ ڈیمارش جا سکتا تھا واپس۔ ہم نے وہ آپٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو جلسے میں لہرا دیا، اور اس کے بعد جو ہوا اس خط کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیٹ از ناٹ این آفیشیل کمیونیکیشن، یہ امریکہ کی ڈپلومیٹک کور کی کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ کنورسیشن ہے بٹوین ڈپٹی انڈر سیکرٹری اینڈ آور فارمر ایمبیسڈر ٹو دا US۔ اب اس کو اتنے ہی لیول کے اوپر اتنی ہی ڈیوسٹیشن کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اس کو آپ نے لنک کر دیا آپ کے اندر جو ڈومیسٹکلی چل رہی ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، اینڈ ایوری بڈی نوز۔ اچھا جی، اب کاؤنٹنگ والے دن مطلب معاملات جو ہو گئے، سمجھیں یہ سارا کچھ ہو گیا، اٹس اے فور گون کنکلوژن
کہ اب کیا صورتحال ہے. انتہائی اختصار سے کرسپی جو آپ کا انداز ہے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کیسے فارم ہوگی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کس طرح چیزوں کو ہینڈل کریں گے, کیسے لے کر آئیں گے, اور آپ کو الیکشن کتنی دیر میں ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے اور نواز شریف کی پالیسی وچ از دا الٹیمیٹ ورڈ ان پی ایم ایل این, آئی ہوپ یو نوبڈی نوز اٹ بیٹر دین یو, وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹینیور پورا کیا جائے, چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سینٹر ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ لیس دین 6 months نئے الیکشن اناؤنس ہو جانے چاہیے. فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہم آئیں گے 5 سال کے ساتھ, تو تب ہم مسائل حل کر سکیں گے, ورنہ یہ پوری کی پوری رجیم جو ہے اسی طرح تہس نہس ہو جائے گی جس طرح اس رجیم کا حال ہوا ہے. جو سوال کا جواب رہ گیا تھا وہ یہ کہ سینٹر میں کیسے کنڈکٹ کریں گے اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں شہباز شریف صاحب, تو وہ بھی بہت چیکرڈ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. جتنی مختلف پارٹیاں اس کا حصہ ہیں, مطلب اس میں JUIF کو اپنا حصہ چاہیے, وہ غالباً پریزیڈنٹ بننے کے شاید خواب دیکھ رہے ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا, کیسے یہ ایک پیج پر آئیں گے, یہ ابھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مرکزی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ یکجا ہیں ایک پرچم کے سائے تلے, تو جوتیوں میں دال بٹتی بظاہر تو نظر آتی ہے, لیکن ہم چلیں گے پنجاب کی طرف. پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے, پرویز الہی صاحب بہت اچھی چوائس تھے جب ان کی گفتگو چل رہی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ, جب ان کی گفتگو چل رہی تھی دوسری الائز پارٹیز کے ساتھ جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, اور ان کی طرف سے یہ آفر تھی کہ آپ بن جائیے چیف منسٹر, لیکن کنڈیشن وہی تھی کہ وہ 1.5 سال کے لیے بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا آپ نے مڑ کے دیکھا دوسری طرف, مگر آپ نے مڑ کے دوسری طرف اس وقت دیکھا جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ایسا انٹرویو دے چکے تھے جس کے اندر وہ باتیں آپ نے کی جو میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب نے آپ کو اکاموڈیٹ کیا تھا, آپ کے 7 ووٹ تھے, آپ کو اسپیکر بنایا انہوں نے, وچ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ان پنجاب. پنجاب کے بارے میں جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں, گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان, پاپولیشن کے اعتبار سے بھی, ریسورسز کے اعتبار سے بھی. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہاں پر صحیح فیصلہ صحیح وقت پر نہ کیا گیا تو پنجاب میں بھی کڑماس, جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں دس از یور فیورٹ ورڈ, وہ کڑماس مچے گا. پنجاب میں اگر پرویز الہی کے اگینسٹ علیم خان کو پچ کر دیا پی ایم ایل این نے, یہ آپ نے باقاعدہ ایک بجھارت بوجھ لی ہے. ہاں, تو نون لیگ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ اگر دوسری طرف سے پرویز الہی صاحب آئیں گے تو وہ علیم خان کو اپنا نمائندہ بنا دیں گے, یہ اگر آج نہیں تو کل ہونے والا ہے. تو اگر یہ ہو گیا تو پرویز الہی کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. There you are. اچھا سر, یہ ساری سلسلہ, ساری گپ شپ کے بعد اب آ جائیے جو مدر آف آل کوسچنز ہے کہ جو کچھ ہوا امریکیوں کے نزدیک, تو میں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سارا آئینی طریقہ ہے اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے, بہترین ہو رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ کیسے ہوا, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, آئندہ بھی ہوگا. کبھی کوئی کہتے ہیں کہ یہ سیفٹی والو ہے, کبھی کہتے ہیں یہ اسی طرح جمہوری سسٹم اسی طرح چلتا ہے. تو یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی ناک تلے ہو رہا ہے. پاکستان کا ایک امیج جو پوری دنیا کو جو میسج جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کی تھوڑی بہت ذمہ داری تو شیئر کرے گی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں صاحب. کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی چمن, اور کچھ باغباں کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی چیز کے ایڈ کرنے کی ضرورت. تو باغباں بیچارہ کیا کرے, باغباں کی آپ جب سنتے ہی نہیں ہیں. سننی چاہیے تھی. میرا خیال ہے یہاں بھی ایک سیفٹی والو ہونا چاہیے کہ 2-3 بوبی ٹریپس ہونے چاہیے, سیدھا دھماکہ ہی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ صورتحال ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے خان صاحب کو بتانے کی آخری وقت تک کوشش کی گئی تھی, او بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں آن بورڈ لو. اور میں حیران ہوں کہ خان صاحب سینسیبل آدمی ہیں, اور خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ تھا جب یہ اقتدار میں آئے. ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے, بھٹو صاحب کا بھی تھا, نواز شریف کا بھی تھا. تو پھر ایسی کیا نوبت آ گئی کہ ایک جملے میں اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں. جی پلیز. میں نے بہت ایک سینئر ملٹری آفیسر نے مجھ سے شیئر کیا, اس نے کہا کہ ملٹری کے ڈی این اے میں ریٹن آرڈر کے واپس ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اور اگر وہ ایشو ہو جائے تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اچھا, لیکن یہ تو ملٹری کے معاملات ہیں نا, ملٹری سول میں تو نہیں اس طرح کر سکتا. کریکٹ, وہ نہیں کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ کسی حال میں بھی پنگا کریں گے تو نتائج کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. یہ پتہ ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. اور میرے ویورز کو آپ بتائیں, جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا پنگا تھا جو ملٹری کے ساتھ ہو گیا.
مطلب آپ کسی کو لانا چاہتے تھے, ہوتا ہے اس طرح, اپنی پسند کا کمشنر لگاتے ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر لگانا چاہتے ہیں, چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کبھی؟ میرے خیال سے وہ ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہوئی اس وقت. اب تھرو آؤٹ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی ٹریجڈی ہے کہ میڈیا اس سے ہینڈل نہیں ہوا. ان کا قصور نہیں ہے. آفتاب آپ کو بھی پتہ ہے, وہ جو اس کے ہینڈلر تھے نا, چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہیں, میں معذرت کے ساتھ, چاہے وہ شہباز گل صاحب ہیں, چاہے وہ پہلے فیاض الحسن چوہان تھے, آپ دیکھیں تو صحیح تحفے کیسے کیسے ہیں. آپ نے فردوس آپا کا ذکر ہی ہاں, نہیں وہ کیا. آپا جان جو ہے. اب اگر اس طرح سے میڈیا ہینڈل ہوگا تو غریب خان کیا کرے, مجھے یہ بتائیں. ویسے یہ بات تو بجائے اس کے کہ میں یہ پھر سے ایک کلیشے کوسچن ہے جو بڑا میزریبل لگتا ہے کہ جی وہ کہاں سے لائے بندے, آپ نے جو اپنے اصل بندے تھے ان پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. You have said it. اور آپ کے اصل You بندے have said it. وہ ینگسٹرز تھے. اس کو نہ الیکٹیبلز کی ضرورت تھی, اس کو نہ یہ کرائے کے قاتل چاہیے تھے, اس کی اپنی کور ٹیم جو تھی, جو اپنے یوتھ تھے اس کے, ان کو ٹرسٹ کرتا تو آج نتیجہ یہ نہیں ہوتا. اچھا سر, آخری بات, یہ جو پیریڈ ہے 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے, عمران خان کیا کوئی ٹرنکلائزر لے کے سکون سے لیٹ جائے گا, سو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. یہ وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں, اینڈ آئی بلیو ہم. ہی ول کنٹینیو ٹو بی اے پین ان دا. وہ یہ ان کو سکون سے 6 مہینے یا 4 مہینے یا سال یا 6 سال یا اگلا ٹینیور وہ نہیں کرنے دے گا. یہ اس کی بات میں مانتا ہوں. اور اس مرتبہ وہ حماقت میرا نہیں خیال کہ وہ دہرائے گا. ہم نے حسن نثار صاحب کے ساتھ گپ شپ میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو الیکٹیبلز ہیں, پرانے دقیانوسی آؤٹ ڈیٹڈ کیریکٹرز جو ہیں, جو کچھ کر کے وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ آئے تھے اس وقت ٹھیک تھا, اور اب وہ وہی بات دہرا رہے ہیں تو یہ غلط ہے. بس یہ سبق اگر سیکھ لیں خان صاحب تو ان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. تھینک یو سر. آئی وش یہ سلسلہ کم از کم آدھا گھنٹہ مزید چلتا, لیکن ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.